سو اسٹارٹ کرتے ہیں بڑے انٹرسٹنگ ایک واقعے سے کہ یہ کوفہ میں تھے حضرت حذیفہ ابن الیمان، اور آپ کو پتہ ہے کہ کوفہ جو ہے اٹس اے سٹی، اٹس اے کنٹونمنٹ بیسیکلی، یہ کینٹ ہے، اور حضرت عمر صلی اللہ عنہ از دا فرسٹ پرسن ان ہسٹری جس نے آپ سمجھ لیجئے کینٹ سسٹم دیا ہے۔ کینٹ سسٹم کیا ہے؟ جیسے ہمارے ہاں بھی کینٹ ہے، آرمی کے لوگ زیادہ تر وہاں رہتے ہیں، آرمی کی فیملیز۔ اصل میں کنٹونمنٹ سسٹم کے پیچھے سوچ یہ ہوتی ہے کہ جو سولجرز ہیں، جو ملٹری ہے، ان کو ذرا آبادی سے دور رہنا چاہیے، اور یہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ کی سوچ تھی فار ویریس ریزن۔ اس میں ایک یہ تھی کہ سولجر جو ہے وہ اگر کامن لوگوں میں مکس اپ ہوں گے تو ایسا نہ ہو کہ وہ بہت دنیا دار ہو جائیں۔ مطلب یہ حضرت عمر کی سوچ تھی، کیونکہ وہ جہاد کرنی ہے، انہوں نے ملٹری ایکسپیڈیشنز پہ جانا ہے، پھر وہ آپ کو پتہ ہے رف اینڈ ٹف ہوتے ہیں، سولجرز کی بات کر رہا ہوں، تو اگر وہ کامن پیپل میں بہت زیادہ گھلے ملیں گے تو شاید وہ اس لائف سٹائل کی طرف نہ چلے جائیں۔ ایک یہ سوچ تھی اس کے پیچھے، ٹھیک ہے۔ تو اس سوچ کو لے کر جو ہے وہ کنٹونمنٹ سٹیز کوفہ اور بصرہ، یہ اسلامی تاریخ کی پہلی کنٹونمنٹ سٹیز ہیں، جو حضرت عمر صلی اللہ عنہ ہی از دا فاؤنڈر آف دیز ٹو سٹیز۔ اور حذیفہ صلی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے بھیجا تھا کہ کوئی سٹی تلاش کرو عراق کے علاقے میں، کیونکہ اس وقت کانکویسٹ آف پرشیا ہو رہا تھا اور زیادہ تر مسلم آرمی اس طرف گئی ہوئی تھی۔ تو حضرت عمر نے ان کی ذمہ داری لگائی تھی کوئی سٹی تلاش کرو جو کنٹونمنٹ میں بنا سکوں۔ تو پھر انہوں نے کوفہ کو آئیڈینٹیفائی کیا حضرت حذیفہ نے، کیونکہ اٹ واز گرین، اٹ واز نیئر دا یوفریٹ ریور، اور فرٹائل لینڈ تھا، اور بھی بہت سی اس کی کوالٹیز تھیں جس کی وجہ سے ہی از دا فاؤنڈر آف کوفہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ تو بہرحال واقعہ یہ آتا ہے کہ کوفہ میں موجود تھے، تو ایک ینگ تھا، کوئی آئی تھنک 18-19 سال کا ہوگا، 20 پلس ہوگا۔ اس نے حذیفہ ابن یمان سے سوال پوچھا ایئرز آفٹر دا ڈیتھ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا کہ ور یو ود رسول اللہ ان ہز لائف؟ آف کورس، صحابی ہیں تو انہوں نے کہا یس آف کورس آئی واز ود ہم۔ تو اس نے پوچھا کہ ہاؤ ڈیڈ یو ٹریٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت حذیفہ نے بڑا ایک ہمبل سا جواب دیا کہ الحمدللہ وی ٹرائیڈ آر بیسٹ، جس طرح ہم بیسٹ کر سکتے تھے ہم نے اپنی بیسٹ ٹرائی کی۔ تو اس کو تھوڑا سا غرور تھا، اس نے آگے سے کہا کہ واللہ، اللہ کی قسم، اگر میں ہوتا تم لوگوں کی جگہ تو میں رسول اللہ کو قدم بھی نہ رکھنے دیتا زمین پہ، یعنی میں ان کے قدم جو ہے وہ اٹھا کے انہیں آگے لے کر جاتا۔ یعنی اس نے اپنی طرف سے بریک کیا یہ بات، ٹھیک ہے۔ تو پھر حذیفہ صلی اللہ عنہ نے اس کو تھوڑی ویک اپ کال دینے کے لیے غزوہ خندق، غزوہ احزاب کا ایک واقعہ بیان کیا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک عربی شخص سے غالباً اس کی ایک ڈریم سناتا ہوں، ایک اسکالر نے بیان کی، اور اس اسکالر سے اس شخص نے ڈریم شیئر کی۔ ابھی کیا واقعہ ہے، ابھی آئی تھنک ریسنٹ واقعہ ہے۔ اس نے کہا کہ میرے ذہن میں یہ آ گیا کہ صحابہ کا لو کیا اسپیشل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی دے ور ود رسول اللہ، دے سو رسول اللہ، تو دے ہیڈ ٹو اوبے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دے ہیڈ نو چوائس۔ مطلب ایک وسوسہ آ گیا ذہن میں، اصل لو تو ہمارا ہے، ہم نے دیکھا بھی نہیں، ہم نے صرف پڑھا سنا اور اس کی وجہ سے ہمیں بڑی محبت ہے، تو اصل لو تو ہمارا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہتا میرے ذہن میں یہ باتیں آنے لگ گئیں۔ بہرحال کہتا مجھے اللہ نے خواب دکھایا۔ خواب بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ خواب یہ تھا کہ ہم ایک گاڑی پہ جا رہے ہیں، آئی ایم ڈرائیونگ دا کار، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلی سیٹ میں ہیں اور 3 صحابہ پچھلی سیٹ میں ہیں۔ تو بڑا ایک خوشائن خواب تھا، بڑا مزے کا خواب تھا، اوبویسلی رسول اللہ کو دیکھنا از این آنر۔ تو اس نے کہا کہ ہم تھوڑا سا سلوپ پہ جا رہے تھے، تو ایک دم جو ہے نا گاڑی رکی اور بریک بھی فیل ہونے لگی، تو میں بڑا ڈر گیا کہ میرے ساتھ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ ہیں، آئی ایم ڈرائیونگ دا کار۔ تو کہتا میں ایک دم گھبرا کے گاڑی سے اترا، اور میں نے کہا یار جلدی سے جو ہے نا وہ پتھر ڈھونڈو، اینٹیں ڈھونڈو، ٹائروں کے نیچے سب سے پہلے پتھر اور اینٹیں تو رکھو، یعنی آپ کو پتہ ہے گاڑی پیچھے نہ آ جائے، جسٹ ان کیس بریک فیل ہو جائے۔ کہتا میں ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا، پتھر اینٹیں، تو مجھے مل گئیں کچھ، اور میں جب لے کر آیا تو صحابہ نے اپنی گردنیں ٹائر کے نیچے رکھی تھیں، یعنی اس سیٹ کہ اللہ نے مجھے چپیڑ لٹرلی لگائی، ایک ویک اپ کال دی کہ تم پتھر اور اینٹیں ڈھونڈنے نکلے ہوئے، صحابہ نے ایک لمحے نہیں سوچا گردنیں نیچے رکھ دی ٹائر کے، یعنی وین دے سو، صحابہ نے جب دیکھا کہ گاڑی پیچھے نہ چلی جائے، انہوں نے گردن نیچے رکھ دی۔ تو یہ صحابہ تھے، یعنی ہی سیڈ مجھے ایک ویک اپ کال ملی، واقعی جس طرح صحابہ نے محبت کی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابیات میں، ہم صرف کہہ سکتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ کی ذہن میں آتا ہوگا کہ کاش ہم اس دور میں ہوتے، دیکھیں اچھا نہیں تھے، سیدھی سی بات ہے، پتہ نہیں منافق ہوتے، اللہ نہ کرے اس رینک میں نہ ہوتے۔ اللہ اکبر، یعنی اتنا ٹیسٹ لیا گیا صحابہ کا، زیرو کر کے انہیں ہجرت کرائے گی، زیرو ان دا سینس کہ سب کچھ چھوڑ دو، ماں باپ کو چھوڑ دو،
प्रॉपर्टीज़ छोड़ दो, वेल्थ छोड़ दो, प्लॉट्स छोड़ दो अपने, तो पता नहीं हम ये कर सकते कि ना कर सकते, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। सो सहाबा डिज़र्व टू बी देयर, ठीक है, ये बात पहली चीज़। बहरहाल हुज़ैफ़ा इब्न यमान ने उसको थोड़ी वेकअप कॉल दी। हुज़ैफ़ा इब्न यमान ने कहा कि मैं तुम्हें बेटा सुनाता हूँ एक वाक़या। ग़ज़वा खंदक का मौका था, फिर उन्होंने पूरा वाक़या बयान किया। ग़ज़वा खंदक आपको पता है ये वो है जो सलमान अल फ़ारसी ने रज़ियल्लाहु अन्हु ने खंदक खोदने का जो है वो आइडिया दिया था। इट वॉज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट बैटल, और सूरह अहज़ाब जो है इसमें बहुत डिटेल इस बैटल के वाक़यात हैं, सूरह अहज़ाब की जो आयात हैं, ठीक है। अहज़ाब से मुराद ये कॉन्फेडरेट्स, तीन जो बड़े आप कह लीजिए स्टेक होल्डर्स थे, इस्लामिक जो आप कह लें दुश्मन जो थे, वो तीन स्टेक होल्डर्स जमा हो गए थे, उनको अहज़ाब कहते हैं, कॉन्फेडरेट्स इकट्ठे मिल गए थे। बनु गतफ़ान जो है ये एक अरब ट्राइब है, बहुत ही जंगजू किस्म का, और बड़ा इसमें से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सहाबा भी हैं। इसी तरह कुरैश तो आपको पता है अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु, ही वाज लीडिंग कुरैश, और ज्यूज़ जो थे मदीना के वो मिल गए थे सारे, स्पेशली बनु कुरैज़ा। ज्यूज़ के तीन ट्राइब्स थे मदीना में, ओके, बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर और बनु कैनुका, ये तीन जो थे ये ट्राइब्स मदीना में रह रहे थे ज्यूज़ के उस टाइम पे, ठीक है। तो ये तीनों आपस में मिल गए थे, और मुसलमानों पे एक्सट्रीम फियर तारी था कि बहुत ज़्यादा फ़ौज है अगलों की, इसीलिए वो जो आइडिया था दैट वाज अ जीनियस आइडिया कि खंदक खोद ली जाए। खंदक जब खोद ली तो आपको पता है कि एक बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक था कुरैश के आगे और इन एनिमीज़ के आगे, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज मदीना थ्री साइड से नेचुरली गार्डेड था। अगर आप में से कोई मदीना गया है तो आपने नोट किया होगा कि पहाड़ है मदीना के एक साइड पे, ओहद पहाड़ स्पेशली, और काफ़ी घने बागात हैं, काफ़ी घने खजूर के दरख्त हैं। तो जो तीसरी साइड ओपन थी वहाँ पे खंदक खोदी गई थी, ठीक है, बाकी जो दो साइड्स थे वो नेचुरली प्रोटेक्टेड थी। तो बहरहाल ये उनका आइडिया था। तो वो वाक़या बयान करते हैं कि एक्सट्रीम कोल्ड थी, एक्सट्रीम हंगर थी, एक्सट्रीम फियर था मुसलमानों पे। सहाबा, जय्यद सहाबा यहाँ पे मौजूद थे, और काफ़ी दिन गुजर चुके थे इस बैटल को, यानी काफ़ी अरसे से मुसलमान इस साइड पे थे, कुरैश उस साइड पे था, और बनु गतफ़ान उस साइड पे था। तो कुछ समझ नहीं आ रही थी ये बात कहाँ पे जाएगी, यानी बैटल कहाँ पर जा रही है, क्योंकि मुसलमानों के पास भी राशन ख़त्म हो गया था, बिकॉज वो उस पार नहीं जा सकते थे राशन लाने, जितना था वो खर्च हो गया। आपने पढ़ा है नबी ने जो है वो पेट पे पत्थर भी बांधे थे, और सहाबा ने भी उस एग्जाम्पल को फॉलो किया ऑफ कोर्स। तो हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 2 रकअत नमाज पढ़ाई, और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुड़े, और सारे जय्यद साहबा हैं, अबू बकर, उमर, अली, एवरीवन इज़ देयर। तो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त 2 रकअत नमाज पढ़ा के हमसे पूछा कि कौन तुम में से एनिमी कैंप में जाएगा और जाकर खबर लेकर आएगा कि इस वक्त वहाँ क्या चल रहा है। और हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा नॉट अ सिंगल वन स्टूड अप, हम में से कोई एक भी नहीं उठा, यानी इतनी मुश्किल थी उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकअत और पढ़ाए, और उसके बाद दोबारा हमारे पीछे मुड़े, रात का वक्त था, फिर ऐलान किया Who amongst you will go and see कि what's going on in the enemy camp? कहते कोई भी नहीं उठा। एक्सट्रीम फियर, एक्सट्रीम हंगर और एक्सट्रीम कोल्ड, और बहुत सख्त कोल्ड ब्रीज चल रही थी। कहते फिर उन्हें 2 रकात और पढ़ाई, और दोबारा कहा तुम में से कौन उठकर एनिमी कैंप की खबर लेगा जाके। नॉट अ सिंगल वन आंसर, यानी आप सोचें कितना वो मुश्किल लम्हा था, ठीक है, हम सिर्फ सोच सकते हैं। फिर कहते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि ओ हुज़ैफ़ा गेट अप, हुज़ैफ़ा उठो जाओ। तो ये बहुत बड़ा ऑनर है हज़रत हुज़ैफ़ा के लिए, यानी हज़रत अली वॉज देयर, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर वॉज देयर, लेकिन हुज़ैफ़ा का नाम लेकर कहा हुज़ैफ़ा उठो और जाओ, जाकर पता लगा कर आओ। तो हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ज़ाहिर है नबी वसल्लम पे तो जान भी कुर्बान थी साहबा की, जब नबी ने कह दिया तो वो कहते हैं मैं उठा, मैंने हिम्मत की, और एक्सट्रीम हंगर थी मुझे, कोल्ड बहुत ज़्यादा थी, उनके पास सही से पहनने के कपड़े भी नहीं थे। तो कहते कि मैंने हिम्मत की, अल्लाह का नाम लिया, और मैं गया फुर्ती से, और मैंने वहाँ जाकर उस पार, खंदक के उस पार, बहुत ही चालाकी से वो गए होंगे, बहुत ही उस तरह से, तो वहाँ जाकर उन्होंने छुप कर नोट किया क्या चल रहा है। असल में प्रॉफेट ने क्यों भेजा था किसी सहाबी को, किसी एक सहाबी को क्यों कहा था वहाँ जाके खबर लो। अगर आपने ग़ज़वा खंदक और ग़ज़वा अहज़ाब के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि उसमें प्रोपेगेंडा भी नज़र आता है कि नबी वसल्लम एक्चुअली यूज्ड वॉर प्रोपेगेंडा। असल में एक सहाबी थे नोएम, ये बनु गतफ़ान से थे, तो इन्होंने उस वक्त इस्लाम छुप के कबूल कर लिया था सीक्रेटिव अंदाज में, नोएम रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है। तो ये नबी वसल्लम के पास खुद आए
اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو چکا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان دونوں کے درمیان پھوٹ ڈلواتا ہوں، قریش کے درمیان اور بنو غطفان اور بنو قریظہ کے درمیان. یعنی ان کو جا کر کچھ بات بتاتا ہوں کہ قریش جو ہے نا وہ تمہیں بیک سٹیپ کرنے لگا ہے، قریش پیچھے ہٹنے لگا ہے. اسی طرح بنو قریظہ کو جا کے بتاتا ہوں کہ سنو میرے قبیلے والے تمہیں بیک سٹیپ کرنے لگے ہیں، تمہارے مردوں کو مار دیں گے. حالانکہ اٹ واز اے لائی، بٹ آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کا جھوٹ جنگ کی حالت میں بولا جا سکتا ہے نبی وسلم کی حدیث کے مطابق، اور یہ پروپیگنڈا وارفیئر ہے اور اٹس فائن، ٹھیک ہے، اس کی اجازت ملتی ہے. تو نبی وسلم نے ان پہ ٹرسٹ کیا اور ایسا ہی ہوا. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے. لیکن پھر نبی وسلم نے بھیجا صحابی کو یہ دیکھنے کے لیے، حذیفہ رضی اللہ عنہ کو، کہ کیا جو وہ کہہ کر گیا ہے ویسا ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. تو پھر حذیفہ رضی اللہ عنہ جب گئے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے سب کو جمع کیا ہوا تھا اور وہ ایک سپیچ دے رہے تھے. اور وہ سپیچ ان شارٹ یہ تھی کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اینیمی جو ہے وہ اس وقت سٹرونگ ہے، مطلب ان شارٹ کانٹیکس یہ تھا، اور ہمارے اپنے جو کنفیڈریٹس تھے ہمارا ساتھ چھوڑ گئے، یعنی وہ پلان کر رہے ہیں ہمارے اگینسٹ. تو لیٹ اس ناٹ فائٹ، لیٹس گو بیک. بہت زیادہ کولڈنس ہو رہی ہے، بریز بڑی سٹرونگ چل رہی ہے، ہم بھوک اور پیاس کا شکار ہیں، لیٹس گو بیک. تو ایکچولی اٹ ورکڈ. انہوں نے دیکھا کہ نعیم رضی اللہ عنہ نے اپنا کام کر دیا. تو یہ بات انہوں نے آ کے پھر رسول اللہ کو بتائی بڑی خوشی میں. لیکن حذیفہ رضی اللہ عنہ یہاں یہ بھی کہتے ہیں، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، یہ کہتے ہیں آئی ہیڈ اے کلیئر شاٹ آف ابو سفیان. ان کے ہاتھ میں یہ بہت اچھے تیر انداز بھی تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تیر تھی اور بہت کلیئر شاٹ تھا ابو سفیان کا، اور ان کے دل میں آیا کہ میں شوٹ کر دوں، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت ابو سفیان جو ہے وہ اینیمی تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کو رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کروانا تھا، ٹھیک ہے نا. یعنی دیکھیے کتنا انٹرسٹنگ ہے کہ سم ٹائمز میں بھی آپ کو کوئی بندہ اینیمی نظر آئے اور وہ بڑا سٹانچ اوپوننٹ ہو اسلام کا، لیکن یو نیور نو اللہ تعالیٰ نے آگے اس کے حق میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ بات ہمارے لیے اتنی انکریجنگ ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنے اسپاؤس کو، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یار یہ ہوپ لیس کیس ہے، یہ تو اینیمیز ہیں اسلام کے، یہ تو کلیئر کٹ اوپوننٹ ہے، ان کا تو حال ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ کچھ نہیں. ہو سکتا ہے 1 سال بعد 2 سال بعد ہو نوز کہ وہ آپ سے اچھے بہتر مسلمان بن جائیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں بڑی انکریجنگ بات پتہ لگتی ہے. تو بہرحال حضرت حذیفہ واپس آئے تو انہوں نے ایک سین بیان کیا، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز میں کھڑے ہوئے تھے. آپ دیکھیں کہ یہ بھی ہمارے لیے کتنا موٹیویشنل ہے کہ دیکھیں ہم اتنی سہولتوں کے باوجود، میں اپنا تزکیہ یہ کرتا ہوں، میں جب یہ رات پڑھ رہا تھا تو لٹرلی میں نے اپنے آپ سے یہ پوچھا، میں سب سے پہلے اپنی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ سبحان اللہ اتنی سہولتیں ہیں، اے سی میں ہم سوتے ہیں، اچھے بستر پہ ہم سوتے ہیں، ونٹر ہو ہم رضائی لے کر سوتے ہیں، ہم انورٹر آن کر لیتے ہیں، اس کے باوجود ہم سے فرض نماز نہیں پڑھی جاتی. سبحان اللہ. اب دیکھیں نبی وسلم ہنگر میں ہے، ایکسٹریم ہنگر میں، ایکسٹریم ونٹر ہے، ایکسٹریم کولڈ ہے. ایسی حالت میں تو ڈی موٹیویشن ہونی چاہیے، ایسی حالت میں تو بندے پہ سستی طاری ہونی چاہیے. لیکن جب حذیفہ واپس آئے کیا دیکھتے ہیں، نبی وسلم نماز میں کھڑے ہوئے، تہجد میں بھی نفل پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ اور نبی وسلم جو ہے نا نماز سے طاقت لیتے ہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اللہ ایک آیت میں کہتے ہیں نا کہ بے شک نماز اور صبر میں طاقت پکڑو. وَاسْتَعِينُوا، طاقت پکڑو، یعنی اٹ از اے اسٹرینتھ، اٹس اے سائن آف اسٹرینتھ بیسیکلی، ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ ایک میں کہتے ہیں نا سورہ البقرہ میں کہ طاقت پکڑو، مدد پکڑو نماز میں اور صبر میں. یہ بے شک بھاری ہے، لیکن کن پر نہیں ہے؟ خاشعین پہ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھاری ہے، نماز بے شک بھاری ہے، صبر بھاری ہے، لیکن ان لوگوں پہ نہیں ہے، خشیت والوں پہ. خشیت والے کون ہیں؟ جن کو یقین ہے، ٹھیک ہے، یقین بہت ضروری ہے ان چیزوں پہ. یقین ہے جن کو، ان کے لیے نہیں ہے، وہ تو اس میں راحت تلاش کرتے ہیں. تو میں نے اپنا رات تذکیہ کیا کہ دیکھیں ہم سستی کرتے ہیں فرض نمازوں میں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کرتے ہیں. ہمارا موڈ آف ہے، ہم فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں. ہماری پیرنٹ سے تھوڑی انبن ہوگی، ہم فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں. وائف سے انبن ہوگی، فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں. ہم موڈ کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں اور کیا سفر کراتے ہیں؟ اپنی عبادات سفر کراتے ہیں. تھوڑا سا بزنس اپ ڈاؤن ہوا، فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں. تو دیکھیں اللہ کے نبی تو ایکسٹریم ہنگر کی حالت میں فرض کیا، نفل نماز تہجد نہیں چھوڑے ہیں. بہرحال حذیفہ نے جب یہ سین دیکھا، اللہ کے نبی سخت سردی میں کھڑے ہوئے اور موٹا بلینکٹ لیا ہوا اللہ کے نبی نے یہاں سے لے کے نیچے تک. اب دیکھیں وہ کیا سائٹ ہوگی کہ موٹا بلینکٹ لے کے اللہ کے نبی سے نماز پڑھ رہے. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں قریب آ کر بیٹھ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری طرف دیکھا، نوٹ کیا ڈیورنگ دا صلاح،
آپ کو ڈیورنگ دا صلاح کچھ حرکتیں کر سکتے ہیں، موبائل جیسے بج رہا ہے تو آف کر سکتے ہیں، اتنی اجازت ہے صلاح میں موومنٹ سے، ٹھیک ہے. تو جب نبی نے ڈیورنگ دا صلاح دیکھا کہ حذیفہ آ گئے ہیں، میرے صحابی آ گئے ہیں، اللہ کے نبی نے کمبل اتارا حذیفہ پر رکھ دیا. یعنی سو کیئرنگ، ہمارے نبی کتنے کیئرنگ تھے. یعنی حالانکہ نماز کی حالت میں تھے، لیکن جب اپنے صحابی کو تھر تھراتے دیکھا، حضرت حذیفہ کانپ رہے تھے سردی کی وجہ سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کنسرن تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ انہوں نے حذیفہ کو کمبل دے دیا. تو بہرحال اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ہی فنشڈ ہز صلاح تو حذیفہ نے انہیں خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ پلان کامیاب گیا ہے اور ابو سفیان جو ہیں وہ اپنے فوج کو واپس لے جا رہے ہیں. اینڈ دس دس بیٹل واز اوور. تو دیکھیے کہ حضرت حذیفہ سے اللہ نے کتنا بڑا کام لے لیا. وہ کام کیا ہے کہ حضرت حذیفہ بیکیم دا نیوز بیرر، جو آ کر مسلمانوں کو راحت دیں. یعنی تھنگز ور گیٹنگ ٹف. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور لیڈر، ظاہر ہے لیڈر کا کام ہے اپنی ٹیم کو ریلیف دینا، تو اللہ کے نبی نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ شاباش جا کر دیکھ کر آؤ کہ واٹس گوئنگ آن. اور وہ صحابی واپس خوشخبری لے کر آتا ہے. تو 10 بیٹل آف احزاب وچ واز ویری 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 ٹف بیٹل اینڈ اٹس ایکچولی ٹرامیٹک ایکسپیرئنس مسلمانوں کے لیے، کیونکہ وہ ہنگر، وہ چیز مسلمانوں کو بڑا یاد آتی تھی. لیکن اینی وے ابو جہل نے ان سے پوچھا کدھر جا رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے کسی کام جا رہے ہیں. بات کو گول مول کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس مینٹیلٹی کا. اس نے کہا مجھے پتہ ہے تم کہاں جا رہے ہو، تم ضرور محمد کے پاس جا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم ان کے پاس بیعت کرنے جا رہے ہو، مسلمان ہونے جا رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہم وہاں جا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں میں تمہیں نہیں جانے دوں گا. تو انہوں نے کہا نہیں آپ ہمیں جانے دیں، آپ ہم سے کوئی مطلب شرط آپ کی کیا ہے، اگر آپ ہمیں جانے دیں گے تو کیا شرط ہے. تو پھر اس نے جو ہے قسم لی ان سے کہ شرط یہ ہے کہ تم اگر جاؤ گے تو یو ہیو ٹو پلیج اوتھ ٹو اس کہ تم ہمارے خلاف کبھی نہیں لڑو گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دو گے ان چیزوں میں. تو پھر انہوں نے پھر یہ قسم کھائی ان کے والد نے، اور انہوں نے یہ پلیج دی اس کو ابو جہل کو. بہرحال جب یہ لوگ پہنچے مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر انہوں نے یہ بات بتائی کہ یا رسول اللہ، کیونکہ بدر کا اعلان ہو چکا تھا. جب یہ مدینہ پہنچ گئے تو بدر کا اعلان ہو چکا تھا، بیٹل آف بدر کا. تو اب ظاہر ہے ان کا بھی شوق تھا کہ ہمیں بھی لڑنا ہے، شریک ہونا ہے اس جنگ میں. لیکن پھر انہوں نے یہ بات بیان کی کہ یا رسول اللہ جب ہم آ رہے تھے تو راستے میں یہ واقعہ ہوا، ابو جہل نے ہم سے یہ پلیج آف الیجینس لے لی کہ تم جو ہے ہمارے خلاف نہیں لڑو گے، تو اب آپ کیا حکم ہے آپ کا. تو آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو وعدہ نبھانا چاہیے جو آپ نے وعدہ کیا تھا. یعنی جو آپ نے ایلیجینس انہیں دی تھی وہ ایلیجینس پہ آپ پورا اتریے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، ہمارے پاس اور بڑے لوگ ہیں. اس سے بڑا خوبصورت پوائنٹ جو ہے واضح ہوتا ہے، تھوڑا سا فقہی پوائنٹ واضح ہوتا ہے کہ کچھ ہوتی ہیں ریلیجس ایلیجینس، کچھ ہوتی ہیں پولیٹیکل ایلیجینس. اسکالرز یہ کہتے ہیں کچھ لوگ اگر ویسٹ میں رہ رہے ہیں ان کے کچھ پولیٹیکل ایسے رولز ہیں جو ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کے خلاف لڑو گے یا مسلمانوں کے خلاف جاؤ گے، لیکن یہ ان کی کنٹری کے کچھ لاز ہیں، کنٹری کے کچھ رولز ہیں. تو ایز مسلمز آپ کو ان رولز کو فالو کرنا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ اگر تم نے دیکھو ایلیجینس کی تھی اور کوئی پیکٹ کر لیا تھا، ایون دو دشمن ہیں ہمارے، ابو جہل از کلیئر اینمی، لیکن مسلمان جو ہے وہ وعدہ نبھاتا ہے. اسی لیے کچھ کنٹری کے دیکھیں رولز ہوتے ہیں، وہ رولز ہو سکتا ہے آپ کو پسند نہ آئے. آپ یہ بھی آرگیو کر سکتے ہیں کہ یار یہ کون سا شرعی رولز ہے، یہ کون سا دینی رولز ہے، تو خیر ہے ان کو توڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں، مسلمان جب کہیں جاتا ہے تو وہ ان رولز کو فالو کرتا ہے، ایز لانگ ایز وہ رولز شریعہ کے کنٹریری نہیں ہے، شریعہ کے ڈائریکٹ جو ہے نا وہ اگینسٹ نہیں ہے. یعنی یہ والے رول نہیں ہے کہ وین یو آر ان روم ڈو ایز دا رومنز ڈو. یہ رول نہیں ہے کہ اگر رومنز بیٹھ کے شراب پی رہے ہیں تو میں بھی پی لوں، یہ مطلب نہیں ہے اس رول کا اوبویسلی. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے بارے میں پہلا واقعہ پتہ لگتا ہے. اس کے بعد جو ہے ہمیں دوسرا واقعہ پتہ لگتا ہے غزوہ احد کا، جو کہ بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے. اور ایکچولی یہ وہ مومنٹ ہے جب انہیں یہ ٹائٹل بھی دیا جاتا ہے اس واقعے کے بعد، اور ان کی خصوصیات اور واضح ہوتی ہیں. اصل میں واقعہ یہ ہے کہ ان کے والد جو ہے وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے اور 80+ تھے غزوہ احد کے موقع پہ، اور حضرت حذیفہ واز اے ینگ مین انرجیٹک. تو حضرت حذیفہ تو چلے گئے غزوہ احد پہ. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر غزوہ بدر پہ نبی نے منع کر دیا تھا اور ان کی ایلیجینس تھی ابو جہل کے ساتھ کیا ہوا ایک وہ وعدہ کہہ لیں وہ تھا، تو غزوہ احد پہ کیسے چلے گئے؟ یہ بات آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے. یہاں پہ اسکالرز نے جواب یہ دیا ہے کہ ایکچولی بیٹل آف بدر اوفینسو تھی اور بیٹل آف احد ڈیفینسو تھی.
تو فرام اے اسکالرلی پرسپیکٹو تو شاید اس لیے وہاں پر یہ وعدہ پورا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ ڈیفینسو وار تھی. قریش نے اٹیک کرنا تھا نا، قریش نے ڈیسائیڈ کیا تھا ہم نے اٹیک کرنا ہے، تو پروٹیکشن کے لیے انہوں نے سوچا کہ اب یہ ایلیجنس جو ہے لاگو نہیں ہے. اس لیے تو خیر حذیفہ رضی اللہ عنہ گئے، اور ان کے جو والد تھے ظاہر ہے بوڑھے تھے، اور ان کے ساتھ ایک اور شخص تھے وہ بھی بوڑھے تھے کافی زیادہ، تو وہ سٹے تو کر گئے پیچھے، اور نبی نے اجازت بھی دی تھی بوڑھے بچے وومین وہ پیچھے رہیں گے. لیکن جب یہ سب چلے گئے تو جو یمان تھے انہوں نے بڑا ندامت کا اظہار کیا، انہوں نے بڑا گلٹ شو کیا، انہوں نے کہا کہ واٹ آر وی ڈوئنگ بیہائنڈ، یعنی ہر کوئی چلا گیا. اور پھر انہوں نے اپنے ساتھی سے یہاں تک کہا کہ دیکھو مرنا تو ہے، موت تو آئے گی، اور اب تو قبر میں ہمارے پیر ہے، سیدھی سی بات ہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ ہم نے زندہ رہنا ہے، تو بہتر نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کے آنریبل طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں جا کر شامل ہو، اور اگر شہادت لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ شہادت دے گا، اور ہمیں کیا چاہیے. تو یہ کہہ کے وہ نکل گئے، اور پھر ان کے ساتھ تقدیر دیکھیں، دس از ہاؤ ڈیتھ کیچز یو. یہاں سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کی تقدیر حاوی ہوتی ہے، غالب ہوتی ہے. ہمارے کچھ اور پلانز ہوتے ہیں لیکن اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر حاوی ہوتی ہے، اور ہم پھر اسی طرف چلے جاتے ہیں جو اللہ ہمارے لیے بہتر چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ول کیا ہوا تھا کہ وہ شہید ہوں گے اور وہ مارٹر ہوں گے، تو وہ باہر آئے. اور جب وہ غزوہ احد پہنچے تو اس وقت جو ہے ایک بھگدڑ مچی ہوئی تھی، اور آپ کو پتہ ہے بھگدڑ کی وجہ یہ تھی کہ خالد بن ولید نے پیچھے سے اٹیک کر دیا تھا، اور اس وقت بہت مٹی دھول اڑ رہی تھی، تو صحابہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور ایسی مسٹیک ہوئی کہ یمان جو ہے وہ سامنے سے آ رہے تھے، تو صحابہ ایکچولی تھاٹ کہ خالد بن ولید کا بندہ ہے، کیونکہ بہت زیادہ مٹی تھی، بھگدڑ تھی، شور تھا، تو دے ایکچولی اٹیکڈ یمان. اور یمان جو ہے وہ کہتے رہے کہ نہیں میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، اور حذیفہ نے ٹریک کر لیا تھا. تو حذیفہ دور سے ہی واز شاؤٹنگ ہز لنگز آؤٹ کہ یہ میرے والد ہیں، یہ میرے والد ہیں، ان پہ نہ اٹیک کرو. لیکن اس وقت آپ کو پتہ ہے بھگدڑ تھی، تو صحابہ کو سنائی نہیں دیا، اور حضرت یمان اس طرح سے وہاں پہ شہید ہو گئے. یعنی جیسے ہوتا ہے نا اون گول، فٹ بالرز اکثر اون گول کر دیتے، اسی طرح جو ہے وہ مسلمانوں نے حضرت یمان جو ہے اس کے ہاتھوں سے شہید ہو گئے. اور یہ ایک بڑی ٹرامیٹک سائٹ، آپ سوچیں اللہ معاف کرے ہمارے والد ہماری آنکھوں کے سامنے انہیں کوئی مار دے، کتنا ٹرامیٹک سین ہے ایک نوجوان کے لیے. تو میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں صحابہ نے ایسا ایسا ٹراما دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال حضرت حذیفہ کی آنکھوں کے سامنے انہیں مار دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب بیٹل اوور ہوئی تو بہت افسوس کا اظہار کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات شروع کی تو آپ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا ظرف دیکھیے، انہوں نے ایگزیکٹ وہ آیت کوٹ کی سورہ یوسف کی جو حضرت یوسف نے کہا تھا اپنے بھائیوں کے بارے میں کہ آج کے دن ان پر کوئی وہ نہیں ہے بلیم، اور میں انہیں معاف کرتا ہوں. ایگزیکٹ وہ آیا کوٹ کی، یعنی وہ نالجبل بھی تھے، اس سے ثابت ہو انہیں سورہ یوسف بھی پتہ تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اس بات پہ، یعنی اتنا جگرا ہے اس کا. تو انہوں نے باقاعدہ کہا کہ یہ میرے بھائی ہیں، ان کو تو نہیں پتہ تھا نا کہ آگے میرے والد ہیں، تو ان سے مسٹیک ہو گئی، تو آج ان پہ کوئی بلیم نہیں ہے، میں ان کو معاف کرتا ہوں. اور انہوں نے اللہ کی قدر کو قبول کر لیا، اور یہاں تک کہا کہ دیکھیے میرے والد کی نیت کیا تھی، شہادت، تو شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت دے دی. ہی گاٹ وٹ ہی کیم فار، تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر بھی تھی، ٹھیک ہے. تو اس سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بہت بڑا رول بتاتا ہوں جو مجھے ایک اسکالر نے سمجھایا تھا. تقدیر کا جو کنسیپٹ ہے نا، ایکچولی اٹس گڈ فار یو، ایکچولی یہ ہیلنگ ہے تقدیر. اس کو لوگ تھوڑا اپوزٹ لیتے ہیں، تھوڑا نیگیٹو لیتے ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ تو تقدیر تھی تو میرا اس میں کیا قصور ہے، تھوڑا سا نیگیٹو لے لیتے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں سورہ حدید میں آئی تھنک آیت نمبر 23 اور 24 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی مصیبت نہیں آتی تم پر الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں درج کی ہوئی ہے، لوح محفوظ میں، ٹھیک ہے. اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بڑی انٹرسٹنگ بات ہمیں بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ تمہیں اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ تم غمزدہ نہ ہو اس چیز پہ جو تمہارے ساتھ ہو گئی. اب دیکھیں یہ تھیراپی ہے. یہ تھیراپی کیسے ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. مسلمان جو ہے نا ٹراما سے بچ جاتا ہے، یہ بات کر کے، یہ تو لکھا ہوا تھا، بہت خوبصورت بات ہے، ٹھیک ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں تھوڑا سا اور، لیکن کون یہ کوٹ کر سکتا ہے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اب آپ یہ کویشچن کر سکتے ہیں کہ نہیں جی دیکھیں اس طرح تو ایک مرڈرر، ایک کلر، جیسے مثال کے طور پہ آج نیتن یاہو جو ہے، جو پتہ نہیں کتنے بچوں کا قاتل ہے،
کتنے لوگوں کا قاتل ہے اسرائیلی پرائم منسٹر. ہی کین گیٹ اوے ود دس. وہ کہہ سکتا ہے یہ تو اللہ نے لکھا ہوا ہے, میں نے مارنا ہے بچوں کو تو میرا اس میں کیا قصور ہے, ٹھیک ہے, ہی کین گیٹ اوے ود دس. اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں جی میرے ساتھ کسی نے گھپلا کر لیا, میرے 1 کروڑ روپے لے کے چلا گیا, آگے سے وہ کہا یہ تو اللہ نے لکھا ہوا تھا, میں نے تو نہیں کیا, یہ تو لکھا ہوتا تمہارے 1 کروڑ روپے جانے ہیں تو بس میں تو صرف ایک کریکٹر ہوں. ایسا بندہ تقدیر پہ نہیں ڈال سکتا, ٹھیک ہے, یہ ایک فرق ہے. تقدیر پہ کون سا بندہ جو ہے نا وہ تقدیر کی بات کر سکتا ہے, اس پہ باقاعدہ یہ ہمارے عقیدے کا ایک پوائنٹ ہے, جو ریپینٹ کر چکا ہے, جو ریپینٹ کر چکا ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے راحت ہے, دوسرے کے لیے راحت نہیں ہے. دوسرے کی پکڑ ہوگی, کیا تم نے ہے, اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا لیکن کیا تم نے ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی برزخ میں, بہت مشہور واقعہ ہے. اللہ کو کہا کہ میری خواہش ہے موسیٰ علیہ السلام سے مجھے ملوا دیں, تو اللہ تعالیٰ نے جب ملوایا تو انہوں نے کنفرنٹ کی حضرت آدم کو. حضرت موسیٰ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈومینیٹنگ پرسنالٹی اور بہت زیادہ ہیڈ اسٹرانگ تھے, تو انہوں نے حضرت آدم کو کنفرنٹ کر دیا کہ آر یو آدم فادر آف آل ہیومینٹی. تو حضرت آدم بھی باپ ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا بچہ بول رہا آگے سے, تو انہوں نے کہا کہ آر یو موسیٰ, موسیٰ بنی اسرائیل, انہوں نے بھی آگے سے ذرا اس طرح سے جواب دیا, تو انہوں نے کہا یس. تو انہوں نے پھر پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پھل کیوں کھایا ٹری سے, آپ کی وجہ سے مجھے بنی اسرائیل سے فیس کرنا پڑ رہا ہے. اب دیکھیں حضرت موسیٰ نے انہیں کنفرنٹ کر لیا, ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ سوال کسی کے مائنڈ میں بھی آ سکتا ہے. حضرت موسیٰ نبی تھے, سٹل ان کے مائنڈ میں ایک سوال تھا, ٹھیک ہے, اور شاید غلط فہمی تھی. اچھا, حضرت آدم مسکرائے, حضرت آدم نے کہا یہ بالکل صحیح حدیث, حضرت آدم مسکرائے, حضرت آدم نے مسکرا کر انہیں کہا کہ اے میرے بیٹے, تم اپنی کتاب نہیں پڑھتے, یعنی تورات تم پر نازل ہوئی ہے, اللہ کے اسکرپچر تم پہ نازل ہوا ہے, تو اس میں تم پڑھتے نہیں ہو. انہوں نے کہا جی مجھے پتہ ہے, نالج ہے اس کا, تو کیا پڑھتے ہو. اچھا, یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان نے چیز پڑھی ہوتی ہے وہ بھول جاتا ہے, تو اس کو ریمائنڈ کرانا ضروری ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک طریقہ بھی ہے کسی سے بات کرنے کا, اور یہ ایک اس میں پیرنٹنگ لیسن بھی ہے کہ اگر آپ کا بچہ آپ کو کنفرنٹ کر لیتا ہے تو غصے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس کو ریمائنڈ کرا دیں ایک چیز, ٹھیک ہے. جب ہم غصے ہو جائیں گے کہ اس نے مجھے کنفرنٹ کر لیا, تو حضرت آدم دیکھیں انہوں نے کتنا انٹیلیجنٹ ڈیل کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کیا پڑھتے ہو, تو ایک دم انہیں یاد آ گیا, انہوں نے کہا ہاں دس واز مینٹ ٹو بی, آپ نے تو معافی مانگ لی تھی, یہ تو ہونا تھا. اب انہیں یاد آ گیا اچانک سے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ایگزیکٹلی. تو آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعہ سنا رہے تھے تو جو راوی صحابی ہیں نا وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زور سے مسکرائے, یعنی ایسے الفاظ آتے ہیں کہ ان کے ٹیتھ, پری مولر ٹیتھ غالباً جو ہے واضح ہو گئے, یعنی وہ اتنا مسکرائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کہا آور فادر ون دا ڈبیٹ, آور فادر ون دا ڈبیٹ, آور فادر 3 بار کہا, ہمارا باپ ڈبیٹ جیت گیا, یعنی حضرت آدم علیہ السلام. تو حضرت آدم نے انہیں یہ ریئلائز کروایا کہ دیکھو میں نے رائٹ دین معافی مانگ لی تھی. کیا کہا تھا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اب دنیا میں آنا میری وجہ سے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی وقت معاف کر دیا تھا. یہ تو ایکچولی کرسچینٹی کا کانسیپٹ ہے. اوریجنل سن یہی ہے نا کہ ایڈم اور ایو نے مسٹیک کی, اور اس مسٹیک کا سارا جو ہے خمیازہ وہ ہیومینٹی بھگت رہی ہے. تو گاڈ کو ریگریٹ ہوا نعوذ باللہ کہ یہ میں نے کیا کر دیا اپنے بچوں کے ساتھ. تو گاڈ نے خود اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آ کے سولی پہ چڑھایا اور اپنے آپ کو سیکریفائس کر دیا. یہ کرسچینٹی ہے ان اے نٹشل, اوریجنل سن, ٹھیک ہے. تو مسلمانوں کا تو یہ کانسیپٹ کہیں سے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. دنیا از اے ٹیسٹ ناٹ اے پنشمنٹ. کرسچنس کے لیے ورلڈ از اے پنشمنٹ, اوکے. اسی لیے یہ جو پرابلم آف سفرنگ ہے یہ کرسچینٹی کا پرابلم ہے. پرابلم آف سفرنگ کیا ہے, تھوڑا سا آپ کو سائیڈ نوٹ بتا رہا ہوں. پرابلم آف سفرنگ یہ جو کہ آج کل کے نوجوانوں کا بڑا پرابلم ہے, اور وہ بہت زیادہ اس پہ سوال پوچھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ if there is a God and he is very merciful, why do people die of cancer? Why is there so much suffering in the world? Why is there distribution of rich and poor? Why some countries are poor? Why some countries are rich? Why some people are evil? Why Allah does not stop this? Why so many children are dying in Gaza, so on and so forth. یہ پرابلم ٹیکنیکلی مسلمانوں کا نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. یہ کرسچینٹی کا پرابلم تھا جو کہ 16th سینچری میں عروج پر آ گیا, ٹھیک ہے. اس دور کے جو فلاسفرز تھے انہوں نے یہ سوال ریز کیا کہ اگر گاڈ آل پاورفل ہے, آل مرسیفل ہے, جو کہ کرسچینٹی کے بلیفز ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ جو گاڈ
زیادتی کو نہیں روک سکتا، وہ آل مرسیفل کیسے ہے؟ اور جو گاڈ آل پاورفل ہے اور وہ زیادتی کو نہیں روک سکتا تو وہ آل پاورفل کیسے ہے؟ اب کرسچن پریسٹ پھنس گئے. ان کے پھنسنے کی وجہ ہے کیونکہ ان کے ہاں گاڈ از آل لونگ. سمجھ رہے؟ ان کے ہاں گاڈ از آل اباؤٹ لو لو لو. آپ مجھے بتائیں ہمارے ہاں جو اللہ کے 99 ایٹریبیوٹس ہیں، کیا ان میں القہار نہیں ہے؟ کیا ان میں الجبار نہیں ہے؟ کیا ان میں ریٹریبیوشن لینے والا جو ایٹریبیوٹ ہے وہ نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باریک بین نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ چیک اینڈ بیلنس رکھنے والا نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ جسٹس کرنے والا نہیں ہے؟ تو یس ہم کہتے ہیں کہ سب سے غالب جو اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں وہ تو رحمان و رحیم ہے، لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں ایک انسان اگر وہ آل لونگ ہے نا تو وہ ایک بے وقوف انسان ہے. یہ اس کی ویکنس ہے، آل لونگ. کیا خیال ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں میرا پوائنٹ؟ اگر ایک انسان آل لونگ ہے، اسے غصہ بھی نہیں آتا، اس کی کوئی غیرت بھی نہیں ہے، اس کے کوئی حقوق ضمن کر جائے اسے غیرت نہیں آتی، اس کے فیملی والوں کو کوئی کچھ کہہ جائے اس کو غیرت نہیں آتی، اس کی ماں کو کوئی گالی دے جائے اس کو غیرت نہیں آتی، تو ہی از اے فول. تو آپ کیا سمجھتے ہیں گاڈ فول ہے؟ گاڈ کے لاز بریک ہوں گے، گاڈ کے ساتھ شرک کیا جائے گا، گاڈ کا کہنا نہیں مانا جائے گا، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گاڈ از آل دس لوی ڈوی سسی ٹائپ آف کیریکٹر؟ کہنا نہیں چاہیے اللہ معاف کرے، اور بس ہی لوز ایوری ون اینڈ ہی ول فورگیو ایوری ون اینڈ تھنگس لائک دیٹ. تو ظاہر ہے کہ یہ کرسچینٹی کی جو کانسیپٹ ہے وہ فلاڈ ہے. دیٹس وائی ان کے پاس آنسر نہیں تھا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، اف گاڈ از آل لونگ تو یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ، ہمارا جو کنسیپٹ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ از آل